الحمد للہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سید المرسلین اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ لاکھوں نیکیاں اور لاکھوں گناہ، یہ مضمون نیکی کی دعوت صفحہ 216 تا 233 سے لیا گیا ہے۔ دعائے عطار، یا رب المصطفیٰ، جو کوئی 17 صفحات کا رسالہ لاکھوں نیکیاں اور لاکھوں گناہ پڑھ یا سن لے، اسے علم و تقوی کا پیکر بنا اور اس سے ہمیشہ ہمیشہ کے لیے راضی ہو جا۔ آمین بجاہ خاتم النبیین صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم۔ درود شریف کی فضیلت نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا فرمان بخشش نشان ہے۔ جس نے دن اور رات میں میری طرف شوق و محبت کی وجہ سے 3 مرتبہ درود پاک پڑھا، اللہ پاک پر حق ہے کہ وہ اس کے اس دن اور اس رات کے گناہ بخش دے۔ پڑھتے رہو درود و سلام بھائیو مدام، فضل خدا سے دونوں جہاں کے بنیں گے کام۔ صلو علی الحبیب صلی اللہ علی محمد۔ نیکی کی دعوت لذت والی عبادت ہے۔ نیکی کی دعوت دینے میں کبھی بھی سستی نہیں کرنی چاہیے۔ اگر یہ دینی کام اخلاص کے ساتھ رضا الہی کے لیے کیا جائے تو بے شک خوب لذت والی عبادت ہے۔ چنانچہ امیر المومنین حضرت عثمان غنی رضی اللہ عنہ کا ارشاد ہے، میں نے عبادت کی لذت 4 اشیاء میں پائی۔ نمبر 1، اللہ پاک کے فرائض کی ادائیگی میں۔ نمبر 2، اللہ پاک کی حرام کی ہوئی چیزوں سے بچنے میں۔ نمبر 3، اللہ پاک کی رضا کے حصول کی غرض سے نیکی کا حکم دینے میں۔ نمبر 4، اللہ پاک کے غضب سے محفوظ رہنے کے لیے برائی سے منع کرنے میں۔ نیکی کی دعوت سے محرومی کی صورت میں موت کی تمنا۔ صحابی رسول حضرت سیدنا ابی بکرہ رضی اللہ عنہ نے ایک موقع پر فرمایا، کسی جاندار کی موت کے بجائے مجھے اپنی موت پسند ہے۔ یہ سن کر حاضرین نے گھبرا کر عرض کی، ایسا کیوں؟ فرمایا، مجھے ڈر ہے کہ کہیں جیتے جی ایسا زمانہ نہ دیکھوں جس میں نیکی کا حکم نہ کر سکوں اور برائی سے منع نہ کر سکوں، کیونکہ ایسے زمانے میں کوئی خیر یعنی بھلائی نہیں۔ پیارے پیارے اسلامی بھائیوں، ہمارے اسلاف کا بھی کیا خوب جذبہ تھا، کیسی مدنی سوچ ہوا کرتی تھی، اور نیکی کی دعوت سے کیسا والہانہ لگاؤ تھا کہ ان کے یہاں نیکی کی دعوت کے بغیر گویا جینے کا تصور نہیں تھا۔ اور ایک آج ہماری حالت ہے کہ نیکی کی دعوت کے 1000 مواقع ملتے ہیں، پھر بھی پرواہ نہیں کی جاتی، حالانکہ کئی مواقع ایسے بھی آ جاتے ہیں جن میں نہی عن المنکر یعنی برائی سے منع کرنا واجب ہو جاتا ہے، مگر افسوس اس کی طرف بھی ہماری کوئی توجہ نہیں ہوتی۔ بد مذہبیت سے توبہ، نیکی کی دعوت کا جذبہ پانے، ملے ہوئے جذبے کو خوب بڑھانے، بد عقیدگی مٹانے کی دل میں تڑپ جگانے اور بگڑے ہوئے لوگوں کی اصلاح کا باعث بن کر خود کو جنت کا حقدار بنانے کے لیے عاشقان رسول کی دینی تحریک دعوت اسلامی کے دینی ماحول سے ہر دم وابستہ رہیے، اپنے ایمان کی حفاظت کے لیے کڑتے رہیے، نمازوں کی پابندی جاری رکھیے، سنتوں پر عمل کرتے رہیے، نیک اعمال کے مطابق زندگی گزاریے، اور اس پر استقامت پانے کے لیے ہر روز نیک اعمال کا جائزہ لیتے ہوئے اس کا رسالہ پر کرتے رہیے، اور ہر اسلامی ماہ کی پہلی تاریخ کو اپنے یہاں کے دعوت اسلامی کے ذمہ دار کو جمع کروا دیجئے، اور اپنے اس دینی مقصد، مجھے اپنی اور ساری دنیا کے لوگوں کی اصلاح کی کوشش کرنی ہے کہ حصول کی خاطر پابندی سے ہر ماہ کم از کم 3 دن کے سنتوں کی تربیت کے مدنی قافلے میں عاشقان رسول کے ہمراہ سنتوں بھرا سفر کیجیے۔ آئیے
آپ کی ترغیب و تحریض کے لیے آپ کو ایک مدنی بہار سناؤں۔ پنجاب پاکستان کے ایک اسلامی بھائی کے تحریری بیان کا خلاصہ ہے۔ دعوت اسلامی کے دینی ماحول سے وابستہ ہونے سے قبل میرا اٹھنا بیٹھنا بد عقیدہ لوگوں کے ساتھ تھا۔ کم و بیش 13 برس ان کی صحبت سراپا ضلالت میں رہ کر میرے عقائد بھی معاذ اللہ انہی جیسے ہو چکے تھے، اور عملی حالت بھی کچھ اچھی نہ تھی۔ فلموں، ڈراموں اور گانوں باجوں کا شیدائی تھا، اور میرے چہرے پر داڑھی بھی سنت کے مطابق نہیں بلکہ خشخشی تھی۔ میرے جنرل اسٹور کے قریب واقع مسجد میں ایک دینی طالب علم اسلامی بھائی فیضان سنت کا درس دینے اور بڑوں کا مدرسۃ المدینہ پڑھانے آیا کرتے تھے۔ غالباً سفر شریف 1420 ہجری مطابق جون 1999 عیسوی کا واقعہ ہے کہ شہر سطح پر دعوت اسلامی کے تحت ہونے والے سنت و بھرے اجتماع کی ہمارے یہاں دھوم تھی۔ انہی دنوں وہی دینی طالب علم ایک دوسرے اسلامی بھائی کے ہمراہ میری دکان پر تشریف لائے۔ انہوں نے مجھے سلام کیا۔ میں چونکہ دعوت اسلامی والوں کو گمراہ سمجھنے کی وجہ سے انہیں نفرت کی نگاہ سے دیکھتا تھا، اس لیے ان کے سلام کا جواب نہ دیا اور نو لفٹ کراتے ہوئے دکان کے سامان کی صفائی میں مشغول ہو گیا۔ انہوں نے تھوڑا سا توقف کیا، یعنی کچھ رکے، پھر بڑے نرم لہجے میں مسکراتے ہوئے شہر میں ہونے والے سنت و بھرے اجتماع کی دعوت پیش کی، جسے قبول کرنے سے میں نے نہ صرف انکار کیا بلکہ انہیں برا بھلا کہنا شروع کر دیا۔ میرے اس رویے کی وجہ سے ان کے چہروں پر اداسی چھا گئی، مگر ان کے صبر و تحمل پہ لاکھوں سلام۔ بیچارے زبان سے کچھ نہ بولے۔ ان کا یہ انداز خاصا متاثر کن تھا۔ جب شام کو دکان بند کر کے گھر گیا اور رات کے کھانے سے فارغ ہوا تو مجھے ان دونوں عاشقان رسول کا دعوت دینا یاد آ گیا۔ میں نے سوچا کہ چل کے دیکھوں تو صحیح یہ لوگ اپنے اجتماع میں کرتے کیا ہیں۔ چنانچہ میں یوں ہی دیکھنے کے لیے چلا گیا، اور میں دیکھنے تو کیا گیا، میرا سویا ہوا نصیب انگڑائی لے کر جاگ اٹھا۔ الحمدللہ دوران اجتماع مجھے جاگتی آنکھوں سے مدینے کے تاجور محبوب رب اکبر صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے روضہ انور کی روح پرور سنہری جالیوں کی زیارت ہو گئی۔ اس اجتماع میں فیصل آباد سے تشریف لائے ہوئے مبلغ دعوت اسلامی نے سنت و بھرا بیان فرمایا۔ اجتماع کے بعد انہوں نے شفقت بھرے انداز میں مجھ پر انفرادی کوشش کی، جس کے نتیجے میں مدنی قافلے میں سفر کی میں نے نیت کر لی، اور جلد ہی مجھے عاشقان رسول کے ساتھ 3 دن کے مدنی قافلے میں سنت و بھرے سفر کی سعادت نصیب ہو گئی۔ ہمارا مدنی قافلہ ایک مسجد میں ٹھہرا۔ الحمدللہ پہلی ہی رات مجھ گناہگار پر کرم بالائے کرم ہو گیا۔ کیا دیکھتا ہوں کہ مسجد نبوی شریف کا صحن ہے اور میں جھاڑو دے رہا ہوں، اتنے میں سنہری جالیاں کھلتی ہیں اور امت کے غم خوار مکی مدنی سرکار صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم باہر تشریف لائے اور میرا نام لے کر ارشاد فرمایا، اپنا اندر یعنی باطن بھی صاف کرو۔ اس خواب سے میرے دل میں مدنی انقلاب برپا ہو گیا۔ حالانکہ قبل عظیم میں معاذ اللہ حیات النبی کا منکر تھا، اور معاذ اللہ میرا یہ بھی عقیدہ تھا کہ سرکار مدینہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ہمیں دیکھتے سنتے نہیں، اور نہ ہی ہماری باطنی حالت سے آگاہ ہیں۔ الحمدللہ مجھ پر حق آشکار یعنی ظاہر ہو گیا کہ سرکار نامدار مدینے کے تاجدار صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ہمارے نام تو کیا دلوں کی کیفیت سے بھی خبردار ہیں۔ الحمدللہ میں نے عقائد باطلہ سے سچی توبہ کر لی۔ وہ دن اور آج کا دن میرے چہرے پر ایک مٹھی داڑھی ہے، سر پر امامے کا تاج، اور جسم پر سنت کے مطابق مدنی لباس رہتا ہے، اور ہمارا سارا گھرانہ مدنی رنگ میں رنگ چکا ہے۔
اللہ کی شان دیکھیے کہ جس عاشق رسول نے مجھے دکان پر آ کر دعوت دی تھی اور جنہوں نے بعد اجتماع مجھ پر انفرادی کوشش فرمائی تھی، وہ ترقی کرتے کرتے دعوت اسلامی کی مرکزی مجلس شورا کے رکن بن چکے ہیں۔ یہ بیان دیتے وقت میں تقریباً 10 سال سے دینی ماحول میں ہوں اور 3 سال سے مسلسل مدنی قافلوں میں سفر کی سعادت میسر ہو رہی ہے۔ اس دوران تحصیل مشاورت کے نگران کی ذمہ داری اور 3 بار بنگلہ دیش میں عاشقان رسول کے ہمراہ مدنی قافلوں میں سفر سے مشرف ہو چکا ہوں۔ اللہ پاک مجھے دعوت اسلامی کے دینی ماحول میں استقامت عنایت فرمائے، اخلاص کے ساتھ دینی کام کرنے کی سعادت اور ایمان و عافیت کے ساتھ مدینے کی گلی میں شہادت نصیب کرے۔ آمین بجاہ خاتم النبیین صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم۔ سیکھنے سنتیں مسجد آؤ چلیں، لائے ہیں قافلہ عاشقان رسول، یاد رکھنا سبھی چھوڑنا مت کبھی، دامن مصطفیٰ عاشقان رسول، کاش دنیا میں تم دو بفضل خدا، دین کا ڈنکا بجا عاشقان رسول، صلو علی الحبیب صلی اللہ علی محمد۔ کیا خوب نرالی شان ہے۔ پیارے پیارے اسلامی بھائیوں، دیکھا آپ نے خدا رحمان کی بھی کیا خوب نرالی شان ہے۔ جب کسی پر مہربان ہوتا ہے تو اپنی رحمت سے اس کی بگڑی ہوئی قسمت سنوار کر رکھ دیتا ہے۔ جو اس کے پیارے حبیب صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی شان عظمت نشان سے بے خبر ہوتا ہے، اس کے دل کو بدعقیدیوں کی آلائشوں سے پاک کر کے اپنے محبوب صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی شان بیان کرنے والا بنا دیتا ہے، جیسا کہ ابھی آپ نے مدنی بہار میں ملاحظہ فرمایا۔ اللہ پاک کی خفیہ تدبیر کس کے بارے میں کیا ہے؟ کوئی نہیں جانتا۔ بے شمار ایسے افراد جو مکہ مدینے کے تاجدار صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی عظمت کا نہ صرف انکار کرتے تھے بلکہ آپ سے متنفر و بیزار ہو کر برسرے پیکار رہتے تھے، پاک پروردگار نے ان کو اسلام کی دولت سے نواز کر اپنے پیارے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا جانثار بنا دیا۔ آئیے دعوت اسلامی کے مکتبۃ المدینہ کی کتاب صحابہ کرام کا عشق رسول 274 صفحات، صفحہ 78 تا 79 پر سے اس طرح کے بعض حضرات کے جذبات سنتے ہیں۔ ایمان لانے کے بعد صحابہ کرام کے جذبات۔ نمبر 1، حضرت سیدنا ثمامہ بن اسال یمامی جو اہل یمامہ کے سردار تھے، ایمان لا کر فرمانے لگے، خدا کی قسم میرے نزدیک روئے زمین پر کوئی چہرہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے چہرے سے زیادہ مبغوض یعنی قابل نفرت نہ تھا۔ آج وہی چہرہ مجھے سب چہروں سے زیادہ محبوب یعنی پیارا ہے۔ اللہ پاک کی قسم میرے نزدیک کوئی دین آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے دین سے زیادہ برا نہ تھا۔ اب وہی دین میرے نزدیک سب دینوں سے زیادہ محبوب یعنی پسندیدہ ہے۔ اللہ پاک کی قسم میرے نزدیک کوئی شہر آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے شہر سے زیادہ مبغوض یعنی قابل نفرت نہ تھا۔ اللہ پاک کی قسم اب وہی شہر میرے نزدیک سب شہروں سے زیادہ محبوب یعنی پیارا ہے۔ نمبر 2، حضرت سیدتنا ہند بنت عتبہ زوجہ ابو سفیان بن حرب جو حضرت سیدنا امیر حمزہ رضی اللہ عنہ کا کلیجہ چبا گئی تھی، ایمان لا کر کہنے لگیں، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، روئے زمین پر کوئی اہل خیمہ میری نگاہ میں آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے اہل خیمہ سے زیادہ مبغوض یعنی قابل نفرت نہ تھے، لیکن آج میری نگاہ میں روئے زمین پر کوئی اہل خیمہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے اہل خیمہ سے زیادہ محبوب یعنی پیارے نہیں۔ نمبر 3، حضرت سیدنا صفوان بن امیہ
رضی اللہ عنہ کا بیان ہے کہ غزوہ حنین کے دن رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے مجھے مال عطا فرمایا، حالانکہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم میری نظر میں مبغوض ترین خلق یعنی ساری مخلوق میں سب سے زیادہ برے تھے۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم مجھے عطا فرماتے رہے یہاں تک کہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم میری نظر میں محبوب ترین خلق یعنی جہاں میں سب سے پیارے ہو گئے۔ شراب عشق احمد میں کچھ ایسی کیف و مستی ہے کہ جان دے کر بھی ایک دو گھونٹ مل جائے تو سستی ہے۔ صلو علی الحبیب صلی اللہ علی محمد۔ مجھے 3 دن دھوبی کا کام کرنا پڑا۔ ہمارے اولیاء کرام رحمت اللہ علیہم ظاہری کے ساتھ ساتھ باطنی طور پر بھی نیکی کی دعوت کی ترکیب فرمایا کرتے تھے۔ چنانچہ امام الطائفہ حضرت سیدنا جنید بغدادی رحمت اللہ علیہ کے ایک مرید جو کہ بصرہ شریف میں گوشہ نشین تھے، ان کے دل میں ایک روز کسی گناہ کا خیال آیا۔ اس برے خیال کی نحوست سے ان کا چہرہ سیاہ پڑ گیا، وہ بڑے گھبرائے۔ 3 دن کے بعد سیاہی ختم ہو گئی۔ اسی دن ان کے پیر و مرشد کا رقعہ موصول ہوا، اس میں مرقوم یعنی لکھا تھا، اپنے دل کو قابو میں رکھو، تمہارے چہرے کی سیاہی یعنی کالک دھونے کے لیے 3 دن تک مجھے دھوبی کا کام کرنا پڑا ہے۔ اللہ پاک کی ان پر رحمت ہو اور ان کے صدقے ہماری بے حساب مغفرت ہو، آمین بجاہ خاتم النبیین صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم۔ پیر کامل کی برکتیں۔ پیارے پیارے اسلامی بھائیوں، اس حکایت سے معلوم ہوا کہ سیدنا جنید بغدادی رحمت اللہ علیہ پیر روشن ضمیر تھے۔ اللہ پاک نے ان کو بہت دور کی نظر سے نوازا تھا۔ جبھی تو آپ رحمت اللہ علیہ نے بصرہ شریف میں موجود مرید کے دل کی کیفیت ملاحظہ فرما لی، سیاہ چہرہ بھی دیکھ لیا اور دور ہی سے باطنی توجہ ڈال کر مرید کے چہرے کی سیاہی بھی دھو ڈالی۔ اس حکایت سے یہ بھی درس ملا کہ کامل پیر کی بدولت انسان گناہوں سے بچا رہتا ہے، اور اگر کوئی لغزش واقع ہو بھی جائے تو بإذن اللہ پیر و مرشد کی توجہ کے سبب اس کا تدارک یعنی اصلاح کا سامان بھی ہو جاتا ہے۔ لہذا ضرور کسی کامل پیر کا مرید ہو جانا چاہیے۔ اور یہ بھی معلوم ہوا کہ خدا کی یاد سے منہ پر ایک خاص نورانیت کا جلوہ نظر آتا ہے، جبکہ گناہوں کے ارتکاب سے دل بھی سیاہ ہو جاتا اور منہ پر بھی نحوست چھا جاتی ہے۔ تیرے ہاتھ میں نے دیا ہے، تیرے ہاتھ ہے لاج یا غوث اعظم، مریدوں کو خطرہ نہیں بحر غم سے، کہ بیڑے کے ہیں نا خدا غوث اعظم، نکالا ہے پہلے تو ڈوبے ہووں کو، اور اب ڈوبتوں کو بچا غوث اعظم۔ صلو علی الحبیب صلی اللہ علی محمد۔ اونٹ جب چوہے کا ہو گیا، کسی جامع شرائط پیر کا مرید ہو جانے میں اور کسی کے ہو رہنے میں نفع ہی نفع ہے۔ چنانچہ محقق علی الاطلاق خاتم المحدثین حضرت علامہ شیخ عبدالحق محدث دہلوی رحمت اللہ علیہ کی اولیاء کرام رحمت اللہ علیہم کی سیرت پر مبنی کتاب مستطاب اخبار الاخیار میں حضرت سیدنا شیخ حسام الدین رحمت اللہ علیہ کے حالات میں بیان کردہ 2 دلچسپ فرضی حکایتوں کے ذریعے پیر کامل کے ذریعے مرید کو پہنچنے والے فوائد سمجھے جا سکتے ہیں۔ چنانچہ فرماتے ہیں، ایک اونٹ کو چوہے نے جنگل میں چرتے دیکھ کر کہا، اے اونٹ تم کسی کے ہو رہو؟ اونٹ نے جواب دیا، میں تمہارا ہو گیا۔ ایک دن اونٹ کسی درخت کے ہرے ہرے پتے کھا رہا تھا کہ اس کی نکیل یعنی ناک کی رسی درخت کی شاخ میں بری طرح اٹک گئی اور اونٹ پھنس کر عاجز ہو گیا۔ اس نے اس برے وقت میں چوہے کو پکارا، چنانچہ وہ چوہا اپنے دوسرے چوہوں کے ساتھ آیا، سب نے مل کر درخت میں پھنسی ہوئی رسی کتر دی۔
اس طرح اونٹ نے نجات پائی۔ مینڈک کو دیکھ کر بھاگ کھڑا ہوا۔ پیارے پیارے اسلامی بھائیوں، اس فرضی حکایت میں نہایت دلچسپ پیرائے میں سمجھایا گیا ہے کہ آزاد رہنے کے بجائے کسی کے ہو رہو، تو جو کوئی شخص کسی پیر کامل کا ہو رہتا ہے تو آڑے وقت کامل پیر کی برکت سے نجات کا سامان ہو جاتا ہے۔ اس ضمن میں ایک اور دلچسپ حکایت سماعت فرمائیے۔ ایک مجلس میں چند اشخاص جمع تھے۔ اچانک ایک مینڈک پھدکتا ہوا آ نکلا۔ یہ دیکھ کر ایک دانا شخص اس مجلس سے بھاگ کھڑا ہوا۔ لوگ اس کو بزدل سمجھ کر ہنسنے لگے۔ جب اس سے مینڈک سے ڈرنے کا سبب دریافت کیا گیا تو اس دانا نے کہا کہ میں مینڈک سے نہیں ڈرتا، البتہ اس بات سے ڈرتا ہوں کہ اس کے پیچھے کہیں کوئی سانپ نہ آ رہا ہو۔ اسی طرح اگر کوئی درویش خود کمزور ہو مگر اس کا سلسلہ نہایت مضبوط ہو تو اس سے ڈرنا چاہیے، کیونکہ اس کو رنجیدہ کرنے سے اس کے سلسلے کے تمام مشائخ کبیدہ خاطر اور رنجیدہ دل ہو جائیں گے۔ مرید کی پیٹھ مضبوط ہوتی ہے۔ پیارے پیارے اسلامی بھائیوں، مینڈک کو سانپ کھا جاتا ہے، اسی لیے وہ دانا شخص مینڈک کو دیکھ کر بھاگ کھڑا ہوا کہ کہیں ایسا نہ ہو کہ اس کا شکار کرنے کے لیے پیچھے سانپ لگا ہو جو مجھے ڈس لے۔ یہ مثال دے کر حضرت سیدنا شیخ حسام الدین رحمت اللہ علیہ نے کمزور درویش اور اس کے قوی مرشدین کی مثال دی ہے۔ تو واقعی جو آدمی کسی پیر کامل کا مرید ہو جاتا ہے اس کی پیٹھ مضبوط ہو جاتی ہے کہ اگر اس کا اپنا پیر کمزور ہوا بھی تو کیا ہوا، اپنے پیر کا پیر یا پھر اس کا پیر تو مضبوط ہوگا، اور یوں دنیا و آخرت کی بھلائیاں ہاتھ آئیں گی۔ دعوت اسلامی کے مکتبۃ المدینہ کی کتاب ملفوظات اعلی حضرت 561 صفحہ 260 تا 263 پر سے بعض دلچسپ و معلوماتی عرض و ارشاد پیش کیے جاتے ہیں، سنیے اور ایمان تازہ کیجیے۔ بیعت کے معنی۔ عرض، بیعت کے کیا معنی ہیں؟ ارشاد، بیعت کے معنی بک جانا۔ سزائے موت کے موقع پر ایک مرید کی اپنے پیر سے عقیدت۔ اعلی حضرت رحمت اللہ علیہ نے فرمایا، سبع سنابل شریف میں ہے، ایک صاحب کو سزائے موت کا حکم بادشاہ نے دیا۔ جلاد نے تلوار کھینچی، یہ اپنے شیخ کے مزار کی طرف رک کر کے کھڑے ہو گئے۔ جلاد نے کہا، اس وقت قبلے کو منہ کرتے ہیں۔ فرمایا، تو اپنا کام کر، میں نے قبلے کو منہ کر لیا ہے، اور ہے بھی یہی بات کہ کعبہ قبلہ ہے جسم کا اور شیخ قبلہ ہے روح کا۔ اس کا نام ارادت یعنی مریدی ہے۔ اگر اس طرح صدق عقیدت کے ساتھ ایک دروازہ پکڑ لے تو اس کو فیض ضرور آئے گا۔ اگر اس کا شیخ خالی ہے تو شیخ کا شیخ تو خالی نہ ہوگا، اور بالفرض وہ بھی نہ صحیح تو حضور غوث اعظم رضی اللہ عنہ تو معدن فیض یعنی فیض کی کان و منبع انوار یعنی انوار کا سر چشمہ ہے، ان سے فیض آئے گا۔ بس سلسلہ صحیح و متصل یعنی ملا ہوا ہونا چاہیے۔ دکان الٹ دوں گا۔ اس ضمن میں اعلی حضرت رحمت اللہ علیہ کی بیان فرمودہ ایک حکایت اپنے انداز میں عرض کرتا ہوں کہ ایک فقیر کسی دکان پر آیا اور کہنے لگا، 1 روپیہ دے۔ دکاندار نے انکار کیا۔ فقیر نے کہا، روپیہ دیتا ہے تو دے ورنہ تیری دکان الٹ دوں گا۔ لوگ اکٹھے ہو گئے۔ اتفاقاً ایک روشن ضمیر بزرگ ادھر آ نکلے۔ انہوں نے دکاندار سے فرمایا، اس کو جلد روپیہ دے دیجئے ورنہ دکان الٹ جائے گی، کیونکہ میں نے اس فقیر کے باطن پر نظر ڈالی کہ کچھ ہے بھی، معلوم ہوا بالکل خالی ہے۔ پھر اس کے پیر کو دیکھا، اسے بھی خالی پایا۔ اس کے پیر یعنی دادا پیر کو دیکھا تو وہ اہل اللہ سے ہیں، اور دیکھا کہ وہ منتظر کھڑے ہیں کہ کب اس کی زبان سے نکلے اور میں دکان الٹ دوں۔
یہ حکایت بیان کر کے اعلیٰ حضرت رحمت اللہ علیہ نے فرمایا کہ اس فقیر نے اپنے پیر کا دامن مضبوطی سے تھاما ہوا تھا۔ قیامت تک آنے والے مریدین، ائمہ دین رحمہم اللہ المبین فرماتے ہیں کہ حضور غوث اعظم رضی اللہ عنہ کے دفتر یعنی رجسٹرڈ میں قیامت تک کے مریدین کے نام درج ہیں، جس قدر غلامی میں ہیں یا آنے والے ہیں۔ حضور پر نور غوث اعظم رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں، رب کریم نے مجھے ایک دفتر عطا فرمایا کہ منتہائے نظر یعنی جہاں تک نظر جا سکے وہاں تک وسیع تھا، اور اس میں قیامت تک کے میرے مریدین کے نام تھے، اور مجھ سے فرمایا قد وہبوا لک، یعنی یہ سب تمہیں بخش دیے یعنی دے دیے گئے۔ ایک اشکال اور اس کا جواب۔ عرض، حضور یہ تو جبرن روپیہ لینا ہوا، ان ولی اللہ نے اگر اس کی دکان بچانے کو دینے کی تاکید فرمائی ممکن تھا، جیسے دفع ظلم کے لیے رشوت دینا، مگر اس فقیر کے دادا پیر نے کہ اہل اللہ سے تھے اس ظلم کی تائید کیوں کر روا یعنی جائز رکھی؟ ارشاد، شریعت مطہرہ کے دو حکم ہیں، ظاہر و باطن۔ قاضی و عامہ ناس یعنی عام لوگ ان کی رسائی ظاہر احوال ہی تک ہے، ان پر اس کی پابندی لازم، اگرچہ واقف حقیقت حال کے نزدیک حکم بالعکس یعنی الٹ ہو۔ حیرت انگیز مقدمہ قتل۔ مزید فرمایا، اس کی نظیر یعنی مثال زمانہ سیدنا داود علیہ السلام میں واقع ہو چکی۔ ایک فقیر مفلس بے نوا نان شبینہ یعنی رات کی روٹی کو محتاج شب کو دعا کیا کرتا کہ الہی رزق حلال عطا فرما۔ اتفاقاً کسی شب ایک گائے اس کے گھر میں گھس آئی، یہ سمجھا کہ میری دعا قبول ہوئی، یہ رزق حلال غیب سے مجھے عطا ہوا ہے۔ گائے پچھاڑ کر ذبح کی، اس کا گوشت پکایا اور کھایا۔ صبح کو مالک کو خبر ہوئی، وہ سرکار نبوت علی نبینا وعلیہ الصلاۃ والسلام میں نالشی یعنی فریادی ہوا۔ سیدنا داود علی نبینا وعلیہ الصلاۃ والسلام نے فرمایا، جانے دے، تو مالدار ہے، اس محتاج نے ایک گائے ذبح کر لی تو کیا ہوا؟ وہ بگڑا اور کہا، یا نبی اللہ، میں حق چاہتا ہوں۔ فرمایا، اگر حق چاہتا ہے تو گائے اسی کی تھی۔ وہ اور برہم یعنی غصے ہوا، فرمایا، نہ صرف گائے بلکہ جتنا مال تیرے پاس ہے سب اسی کا ہے۔ وہ اور زیادہ فریادی ہوا تو فرمایا، تو بھی اسی کی ملک ہے اور اسی کا غلام ہے۔ اب تو اس کی بے تابی کی حد نہ تھی۔ فرمایا، اگر تصدیق چاہتا ہے ابھی ہمارے ساتھ چل۔ اس فقیر اور اس گائے والے کو ہمراہ رکاب یعنی ساتھ لے کر جنگل کو تشریف لے گئے۔ واقعہ عجیب تھا، خلق کا ہجوم ساتھ ہو لیا۔ ایک درخت کے نیچے حکم دیا کہ یہاں کھودو۔ کھودنے سے انسان کا سر اور ایک خنجر جس پر مقتول کا نام کندہ یعنی لکھا تھا برآمد ہوا۔ نبی اللہ علیہ الصلاۃ والسلام نے اس درخت سے ارشاد فرمایا، شہادت یعنی گواہی ادا کر، تو نے کیا دیکھا؟ پیڑ نے عرض کی، یا نبی اللہ علیہ الصلاۃ والسلام، یہ اس فقیر کے باپ کا سر ہے، یہ گائے والا اس کا غلام تھا۔ اس یعنی گائے والے نے موقع پا کر میرے نیچے اپنے آقا یعنی فقیر کے والد کو اسی کے خنجر سے ذبح کیا اور زمین میں ماں خنجر یعنی خنجر کے ساتھ دبا دیا اور اس کے تمام اموال پر قابض ہو گیا۔ اس کا یہ بیٹا بہت صغیر سن یعنی کم عمر تھا۔ اس نے ہوش سنبھالا تو اپنے آپ کو بے کس و بے زر یعنی مفلس و تنگ دست ہی پایا، اور یہ بھی نہ جانا کہ اس کا باپ کون تھا اور اس کا کچھ مال بھی تھا یا نہیں۔ حکم باطن ثابت ہوا۔ غلام یعنی گائے والا چونکہ فقیر کے باپ کا قاتل تھا، اس لیے گردن مارا گیا یعنی قتل کیا گیا، اور وہ تمام اموال جو گائے والے کے تھے
وراثتاً فقیر کو ملے۔ اعلیٰ حضرت رحمت اللہ علیہ نے یہ حکایت بیان کر کے فرمایا، وہی یہاں بھی ممکن کہ دکاندار اس فقیر کے مورث یعنی جس کا یہ فقیر وارث ہے کا مدیون یعنی قرض دار ہو، اگرچہ وہ فقیر بھی اس سے واقف نہ ہو، نہ یہ دکاندار اسے پہچانتا ہو، تو یہ جبرن دلانا جبر نہیں بلکہ حق بحق دار رسانیدن یعنی حقدار کو اس کا حق پہنچانا ہے۔ ہر ذرہ ہر قطرہ شاہد ہے ہر لمحہ، اس کی قدرت و صنعت کا یکتائی و وحدت کا، لا الہ الا اللہ آمنا برسول اللہ۔ کون نیکی کرنے والے کی طرح ہے؟ سرکار نامدار دو عالم کے مالک و مختار صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، ان الدال علی الخیر کفاعلہ، یعنی بے شک نیکی کی راہ دکھانے والا نیکی کرنے والے کی طرح ہے۔ مفسر شہیر حکیم الامت حضرت مفتی احمد یار خان رحمت اللہ علیہ فرماتے ہیں، یعنی نیکی کرنے والا، کرانے والا، بتانے والا اور مشورہ دینے والا سب ثواب کے مستحق یعنی حقدار ہیں۔ پیارے پیارے اسلامی بھائیوں، سبحان اللہ، نیکی کی دعوت کے دینی کام میں اچھی اچھی نیتوں کے ساتھ جائز طریقے پر تعاون کرنے والا بھی اجر و ثواب کا حقدار ہوتا ہے۔ اس میں اس حکم قرآنی پر عمل کی بھی نیت کی جا سکتی ہے، جیسا کہ پارہ 6 سورۃ المائدہ کی آیت نمبر 2 میں ارشاد ہوتا ہے، وَتَعَاوَنُوا عَلَى الْبِرِّ وَالتَّقْوَى وَلَا تَعَاوَنُوا عَلَى الْإِثْمِ وَالْعُدْوَانِ۔ ترجمہ کنز ایمان، اور نیکی اور پرہیزگاری پر ایک دوسرے کی مدد کرو اور گناہ اور زیادتی پر باہم مدد نہ دو۔ صلو علی الحبیب صلی اللہ علی محمد۔ تمام عمل کرنے والوں کا ثواب خاتم النبیین جناب رحمت للعالمین صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا فرمان دل نشین ہے، جو ہدایت کی طرف بلائے اس کو تمام عاملین یعنی عمل کرنے والوں کی طرح ثواب ملے گا، اور اس سے ان عمل کرنے والوں کے اپنے ثواب سے کچھ کم نہ ہوگا، اور جو گمراہی کی طرف بلائے تو اس پر تمام پیروی کرنے والے گمراہوں کے برابر گناہ ہوگا، اور یہ ان کے گناہوں سے کچھ کم نہ کرے گا۔ لاکھوں نیکیاں اور لاکھوں گناہ۔ مفسر شہیر حکیم الامت حضرت مفتی احمد یار خان رحمت اللہ علیہ فرماتے ہیں، یہ حکم عام ہے، یعنی نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اور ان کے صدقے سے تمام صحابہ، ائمہ مجتہدین، علماء متقدمین و متاخرین سب کو شامل ہے۔ مثلا اگر کسی کی تبلیغ سے 1,00,000 نمازی بنے تو اس مبلغ کو ہر وقت 1,00,000 نمازوں کا ثواب ہوگا، اور ان نمازیوں کو اپنی اپنی نمازوں کا ثواب۔ اس سے معلوم ہوا کہ حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا ثواب مخلوق کے اندازے سے ورا ہے۔ رب کریم فرماتا ہے، وَإِنَّ لَكَ لَأَجْرًا غَيْرَ مَمْنُونٍ، پارہ 29 سورہ قلم آیت نمبر 3، ترجمہ کنز ایمان، اور ضرور تمہارے لیے بے انتہا ثواب ہے۔ ایسے ہی وہ مصنفین جن کی کتابوں سے لوگ ہدایت پا رہے ہیں، قیامت تک لاکھوں کا ثواب انہیں پہنچتا رہے گا۔ یہ حدیث اس آیت کے خلاف نہیں۔ لیس للانسان الا ما سعی، پارہ 27 سورہ نجم آیت 39، ترجمہ کنز ایمان، آدمی نہ پائے گا مگر اپنی کوشش، کیونکہ یہ ثوابوں کی زیادتی اس کے عمل تبلیغ کا نتیجہ ہے۔ مزید فرماتے ہیں، اس میں گمراہیوں کے موجدین، مبلغین یعنی گمراہی ایجاد کرنے اور گمراہی دوسروں کو پہنچانے والے سب شامل ہیں، تا قیامت
ان کو ہر وقت لاکھوں گناہ پہنچتے رہیں گے۔ نیک بنانے کی مشین بن جائیے، پیارے پیارے اسلامی بھائیوں، نیکیوں کے حریص بن جائیے، دوسروں کو نمازی بنانے کی مہم تیز سے تیز تر کر دیجئے۔ جب بھی نماز باجماعت کے لیے سوئے مسجد جانے لگیں، دوسروں کو ترغیب دے کر ساتھ لیتے جائیے۔ جنہیں نماز نہیں آتی انہیں نماز سکھائیے۔ اگر آپ کے سبب ایک بھی نمازی بن گیا تو جب تک وہ نمازیں پڑھتا رہے گا اس کی ہر نماز کا آپ کو بھی ثواب ملتا رہے گا۔ عموماً عشاء کے بعد کم و بیش 40 منٹ چلنے والے دعوت اسلامی کے بڑوں کے مدرسۃ المدینہ میں داخلہ لے لیجئے۔ اس میں خود بھی قرآن کریم سیکھیے اور دوسروں کو بھی سکھائیے۔ آپ سے سیکھنے والا جب تلاوت کرے گا آپ کو بھی اس کی تلاوت کا ثواب ملتا رہے گا۔ آپ بھی سنتوں پر عمل کیجئے اور دوسروں کو بھی عمل پر آمادہ کیجئے۔ اگر آپ نے کسی کو ایک سنت سکھا دی تو اب وہ جب اس سنت پر عمل کرے گا آپ کو بھی اس سنت پر عمل کرنے والے کی طرح ثواب ملتا رہے گا۔ مدنی دورہ برائے نیکی کی دعوت اور مدنی قافلوں میں سنتوں بھرے سفر کے ذریعے اپنی اور دوسروں کی اصلاح کی زوردار مہم چلا کر مسلمانوں کو نیک بنانے کی مشین بن جائیے۔ انشاءاللہ ثواب کا انبار لگ جائے گا اور دونوں جہانوں میں بیڑا پار ہو جائے گا۔ تیرے کرم سے اے کریم مجھے کون سی شے ملی نہیں، جھولی ہی میری تنگ ہے تیرے یہاں کمی نہیں۔ صلو علی الحبیب صلی اللہ علی محمد۔ ہر کلمے پر سال بھر کی عبادت کا ثواب۔ اور پیارے پیارے اسلامی بھائیوں، جب کوئی مسلمان نیکی کی دعوت دیتا ہے تو اللہ پاک کی رحمت جوش میں آتی ہے۔ چنانچہ حجت الاسلام حضرت سیدنا امام ابو حامد محمد بن محمد غزالی رحمت اللہ علیہ فرماتے ہیں، ایک بار حضرت سیدنا موسیٰ کلیم اللہ علی نبینا وعلیہ الصلوۃ والسلام نے بارگاہ خداوندی میں عرض کی، یا اللہ پاک، جو اپنے بھائی کو نیکی کا حکم کرے اور برائی سے روکے اس کی جزا کیا ہے؟ اللہ پاک نے ارشاد فرمایا، میں اس کے ہر کلمے کے بدلے ایک سال کی عبادت کا ثواب لکھتا ہوں اور اسے جہنم کی سزا دینے میں مجھے حیا آتی ہے۔ نیکیوں کا انبار، سبحان اللہ۔ اگر آپ کسی کو نیکی کی دعوت دیں گے تو ایک کلمے، لفظ، قول یا بات کے بدلے ایک سال کی عبادت کا ثواب پائیں گے۔ فرض کیجئے آپ نے کسی دن مسجد میں صرف ایک اسلامی بھائی کے سامنے فیضان سنت سے درس دیا اور اس میں 2 صفحات پڑھ کر سنائے۔ اب اگر ان میں 20 باتیں نیکی و بھلائی کی بیان ہوئیں تو درس سننے والا وہ اسلامی بھائی ان پر عمل کرے یا نہ کرے، آپ کے نامہ اعمال میں انشاءاللہ 20 سال کی عبادت کا ثواب لکھا جائے گا۔ اور اگر آپ سے درس سن کر اس اسلامی بھائی نے عمل کرنا شروع کر دیا تو وہ جب تک عمل کرتا رہے گا آپ کو بھی برابر اس عمل کرنے والے جتنا ثواب ملتا رہے گا۔ اور اگر اس نے آپ کے درس سے سیکھی ہوئی کوئی سنت کسی اور تک پہنچائی تو اس کا ثواب اس پہنچانے والے کو بھی ملے گا اور آپ کو بھی۔ اس طرح انشاءاللہ آپ کا ثواب بڑھتا ہی چلا جائے گا۔ نیکی کی دعوت کا آخرت میں ملنے والا ثواب بندہ اگر دنیا ہی میں دیکھ لے تو کوئی لمحہ بیکار نہ جانے دے، ہر وقت ہی نیکی کی دعوت کی دھومیں مچاتا رہے۔ میں نیکی کی دعوت کی دھومیں مچاؤں تو کر ایسا جذبہ عطا یا الہی۔ صلو علی الحبیب صلی اللہ علی محمد۔ درس دینے کا ثواب، پیارے پیارے اسلامی بھائیوں، بے شک فیضان سنت سے درس دینا بھی نیکی کی دعوت ہی کا ایک ذریعہ ہے، لہذا ہمت کیجئے، شیطان سے پیچھا چھڑائیے، سستی اڑائیے اور روزانہ کم از کم 2 درس ضرور دیجئے۔ مسجد درس، چوک درس، بازار درس وغیرہ میں سے کم از کم کسی ایک کی ترکیب فرمائیے۔
نیز وقت مقرر کر کے روزانہ ضرور ضرور گھر درس کے ذریعے بھی خوب سنتوں کے مدنی پھول لٹائیے اور ڈھیروں ڈھیر ثواب کمائیے۔ اس ضمن میں 2 احادیث مبارکہ سنیے اور جھومیے۔ فرمان مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، جو شخص میری امت تک کوئی اسلامی بات پہنچائے تاکہ اس سے سنت قائم کی جائے یا اس سے بد مذہبی دور کی جائے تو وہ جنتی ہے۔ دعائے مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، اللہ پاک اس کو تر و تازہ رکھے جو میری حدیث کو سنے، یاد رکھے اور دوسروں تک پہنچائے۔ درس کی برکت۔ پیارے پیارے اسلامی بھائیوں، درس فیضان سنت کا جذبہ بڑھانے کے لیے آئیے آپ کو ایک مدنی بہار سناتا ہوں۔ چنانچہ کراچی کے مقیم ایک اسلامی بھائی کے بیان کا خلاصہ ہے۔ 1410 ہجری 1410 ہجری مطابق 1990 عیسوی کی بات ہے کہ میں لاہور میں ایک جگہ ملازمت کرتا تھا۔ اسی دوران دعوت اسلامی کے دینی ماحول سے وابستہ ایک اسلامی بھائی بھی وہیں ملازم ہوئے۔ ایک بار میں نے ان سے کہا کہ کسی ایسی کتاب کی طرف میری رہنمائی فرمائیے جسے پڑھ کر اسلامی طرز پر زندگی گزاری جا سکے۔ انہوں نے کہا کہ آپ دعوت اسلامی کے مکتبۃ المدینہ کی فیضان سنت خرید فرما لیجئے۔ بات آئی گئی ہو گئی، زندگی کا پہیہ اپنی تیز رفتاری سے گھومتا رہا۔ گردش لیل و نہار سے بے خبر میں معمول کے مطابق زندگی گزارتا رہا اور دنیاوی مصروفیات کی وجہ سے وہ کتاب نہ خرید سکا۔ کچھ عرصے بعد خدا کا کرنا ایسا ہوا کہ میں مستقل طور پر کراچی منتقل ہو گیا۔ ایک روز نماز مغرب کے لیے ایک مسجد میں گیا تو نماز ادا کرنے کے بعد میں نے دیکھا کہ سفید لباس زیبتن کیے، سر پر سبز امامہ شریف کا تاج سجائے ایک اسلامی بھائی کسی کتاب سے درس دے رہے تھے اور کئی اسلامی بھائی درس سننے میں مصروف تھے۔ میں بھی اس درس میں بیٹھ گیا۔ جب میری نظر اس کتاب پر پڑی جس سے وہ اسلامی بھائی درس دے رہے تھے تو اس پر فیضان سنت لکھا تھا، جسے دیکھ کر میرا ذہن ماضی کے دھندلکوں میں کھو گیا اور میرے ذہن کے پردے پر یہ بات ابھری کہ یہ تو وہی کتاب ہے جسے خریدنے کا مجھے لاہور میں فلاں اسلامی بھائی نے مشورہ دیا تھا۔ درس کے بعد میں نے اسلامی بھائیوں سے ملاقات کی اور ان سے فیضان سنت مطالعہ کرنے کے لیے مانگی۔ انہوں نے دے دی۔ اس کا مطالعہ کرنے سے میرے اندر سنتوں پر عمل کرنے کا جذبہ پیدا ہوا اور الحمدللہ رفتہ رفتہ دعوت اسلامی کے دینی ماحول سے وابستہ ہو کر سنتوں پر عمل کے لیے کمر بستہ ہو گیا۔ نیز میرے ساتھ ساتھ میرے 3 بھائی بھی الحمدللہ دعوت اسلامی کے دینی ماحول سے وابستہ ہو گئے۔ نہ نیکی کی دعوت میں سستی ہو مجھ سے، بنا شائق قافلہ یا الہی، سعادت ملے در سے فیضان سنت کی روزانہ 2 مرتبہ یا الہی، صلو علی الحبیب صلی اللہ علی محمد۔ دعائے مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، اللہ پاک اس کو تر و تازہ رکھے جو میری حدیث کو سنے، یاد رکھے اور دوسروں تک پہنچائے۔